मैं हूं नवेश सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। और पाकिस्तान भर में जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, टिकट तकसीम हो चुके हैं, उस पर कौन कौन मैदान में है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में। और उसके साथ साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर हल्के की, यानी वो सूबाई हो या नेशनल का हो, उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो आप तक रखें। और साथ ही नवी सती के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, आप यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि आपको जो है वो हम इलेक्शन में कम अज़ कम जो है वो जो भी लेटेस्ट है वो आपको अपडेट करते रहें। इस वक्त बात करेंगे जनाब मरी, डिस्ट्रिक्ट मरी। आल्दो के मरी कम रावलपिंडी है, कागजों में तो मरी बन चुका है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मरी में, डिस्ट्रिक्ट मरी की अगर सूबाई असम्बली की मैं देखूं तो वो एक सीट है। नेशनल मरी और कोटली से मिलाकर एक सीट बनती है। नेशनल असम्बली की जो सीट बनती है वो मरी और रावलपिंडी को मिला के बनती है। यानी मरी में मरी डिस्ट्रिक्ट आ गया, या कोटली सतियां तहसील भी साथ आ गई, जो दोनों पे बनता है जिला। साथ काहुटा तहसील है जो कि रावलपिंडी की तहसील है। कलर सईदा जो कि रावलपिंडी की तहसील है। तो यूं चार तहसीलें मिलाकर एक NA 51 बनता है। और वहां पर मुस्लिम लीग नून ने टिकट तकसीम किया, और तहरीक इंसाफ ने भी जो पैनल तश्कील दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आज़ाद पैनल जो एक तरफ गुलाम मुर्तज़ा सत्ती काउटा से जनाब प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है वो शायद अकन अब्बासी कुछ लोगों को उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जनाब वो भी मैदान में आ जाएं। इस वक्त NA 51 जहां पर टिकट दिया गया, पहले आपके सामने रख देते हैं कि जनाब राजा उसामा सरवर को टिकट दिया गया। ये नौजवान हैं और साबिक सीनियर वजीर थे मुस्लिम लीग नून के। राजा अशफाक सरवर साहब मरहूम, उनके ये साहबजादे हैं। और PP 6 जो कि मरी और कोटली सतिया पर मौजूद है, लेकिन टिकट जो दिया गया है वो काहुटा में दिया गया है, और मोहम्मद बिलाल यामीन साहब को टिकट दिया गया। फिर PP 7 जो है वो काहुटा और कलर पर मुश्तमिल है, वहां पर भी काहुटा में ही राजा सगीर अहमद को टिकट दिया गया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने जो पैनल तश्कील दिया है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून के अंदर से है। वो कैसे? राजा उसामा सरवर साहब के अपने जो चाचा हैं, यानी ये भतीजे हैं अतीक सरवर, जो कि इशफाक सरवर साहब के साथ रहे हैं बड़ा लॉन्ग टाइम तक, उनके मामलात को देखते रहे। तो वो एक मामला हो गया है कि तहरीक पार्टी ने, नून लीग ने इत्तेमाद में नहीं लिया, किसी को भी टिकट दे दिया, फेंक दिया गया। और इसमें अब पैनल सामने आ रहे हैं कि अतीक सरवर को पार्टी के अंदर से कौन जो है वो सपोर्ट करता रहा है, उसामा सरवर को किसने कहा जी आप जाएं और जाके ये करें। तो अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि अतीक सरवर साहब जो हैं वो उनके भाई हैं डॉक्टर शफीक सरवर, और फिर उनके एक चचाजाद हैं, कज़न हैं राजा अयाज सरवर। फिर इसी तरह एक मरी से शायद आफ्ताब बता रहे हैं, हाजी अक्सरीन नमल वाले बता रहे हैं, ये वो लोग हैं चार पांच जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, क्लियरली। उसामा सरवर के साथ कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। यानी जो जनरल सेक्रेटरी हैं हक नवाज साहब, वो खुद सामने नहीं आ रहे खुल के। और इसी तरह जो बड़े सीनियर लोग हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ना ही कोटली सतिया में कोई खुल के सामने आ रहा है, ना मरी में खुल के सामने आ रहा है, ना काउटा में, और कलर सईदा में भी ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये सारे लोग शायद अगन अब्बासी के गुज़श्ता, आप खुद सोचेंगे 85 से लेके शायद अगन अब्बासी जो है वो लड़ते रहे 2018 तक। आज ये पोजीशन जब बन गई तो ज़ाहिर मुश्किल तो पड़ेंगे। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि अतीक सरवर साहब ने ऐलान किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद ये भी बात हो रही है कि शायद अकन अब्बासी साहब एक पैनल तश्कील दे रहे हैं, उसमें अतीक सरवर साहब को टिकट मिल रहा है। अच्छा, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, एक तो यह है कि ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब काहुटा में दो टिकट गए, वहां पर राजा जो जफर अल हक साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं, उनके साहबजादे जो है वो टिकट से महरूम हो गए हैं। वहां पर राजा सगीर, अगर एक लम्हे के लिए भी कह देते हैं कि जनाब कोटली सतिया में जो टिकट देना था PP 6 में, वो बिलाल जमीन सत्ती साहब ले गए, तो राजा सगीर साहब जो हैं वो भी कोटा से ले गए। अब कलर सईदा और तहसील कोटली सतिया, इन दोनों को मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून ने महरूम कर दिया। और एक बैलेंस इम्बैलेंस हो गया पूरा मामला कि एक टिकट मरी में, कोटली सतिया में कोई टिकट नहीं, कोटा में दो टिकट दे दिए गए, यानी किसी और PP का भी टिकट कोटा में दे दिया गया। तो इसमें फिर कलर सईदा फारग कर दी गई। अब इस गैप को कैसे फील किया जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टिकट रात को हुए हैं, उस पर हमने बात की, और आज बाकी क्योंकि सारे डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी पैनल तश्कील दे दी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे।
تو ایک تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شوکت بھٹی صاحب جو کہ ایکس ایم پی رہے، یہ لاسٹ ٹائم رہے بھی تھے اس کے شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ایم این اے پہ آئیں گے، اور راجہ ندیم صاحب ہیں جناب، یہ بھی بتایا جا رہا ہے بہت زیادہ پیسہ ہے جناب، وہ پیسہ لگائیں گے اور وہ شاہد خان عباسی صاحب ان کو بھی سپورٹ کریں گے، اور پھر ادھر سے عتیق سرور جو ہے وہ مری سے ان کو بھی اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوٹلی سے شاید ریاض ستی جو ہے وہ ناراض ہیں اس معاملے میں۔ اب بلال یمین ستی صاحب اگر وہ مری اور کوٹلی ستیاں سے ووٹ لیں گے تو مری میں اب کس حد تک اسامہ سرور ان کو ساتھ وہ کر لیں گے، عتیق سرور اگر یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوگا، اسامہ سرور کو گھر سے ہی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اب کوٹلی ستیاں میں جو ہے وہ شاید ریاستی اور آسم ریاستی پہلے ہی انہوں نے ایک آپ نے وائس سنی ہوئی ہوگی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے پارٹی کو برا بلا بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ایڈوکیٹ خورشید ستی ہیں ایکس بلکہ پرائم وہ ہیں پریزیڈنٹ ہے، اور شوکت ستی صاحب کے والد صاحب، وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ جناب کوٹلی ستیاں میں ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کرامت ستی صاحب ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں، حاجی زاہد صاحب ملوٹ ستیاں کے ہیں وہ بھی اس پینل کا حصہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ راجہ عتیق سرور صاحب کے ساتھ ہیں۔ پھر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ستی صاحب جو ٹکٹ کے امیدوار تھے، لندن میں ملاقات بھی کی، وہ بھی ان کے لیے بھی سرپرائزنگ ہے کہ کوٹلی ستیاں کو بالکل اگنور کیا گیا۔ اب دیکھیں کیسے مینج کیا جائے گا، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اسامہ سرور کو، پہلے تو گھر میں مینج کرنا پڑے گا، بہت مشکلات ہوں گی کہ ابھی تک کوئی سینئر بندہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اسامہ سرور شاید اس سے پہلے کبھی انہوں نے کوٹلی ستیاں میں کوئی سچ میٹنگز یا وہ کوئی عہدہ تو نہیں رکھا انہوں نے، ان کے پاس رہا نہیں، اور تمام تر جو سیاست رہی ہے یہ بڑا اہم ہے کہ جتنی بھی راجہ اشفاق سرور صاحب کی سیاست رہی ہے، اور بڑے عرصے سے وہ سیاست کرتے رہے ہیں، 2 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے سیاست کی ہے، اس میں عتیق سرور ان کے ساتھ رہے ہیں، ان میں دوسرے بھائی ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو صاحبزادے ہیں وہ تو آ گئے ہیں میدان میں، لیکن ان کو اپنے گھر سے بڑا ایشوز آ رہے ہیں۔ اب اس کو کیسے مینج کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جناب عتیق سرور صاحب کو خاموش کروایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جناب آپ کو کریں گے، لیکن پارٹی کی زیادتی ہے کہ پارٹی نے ان کو میدان میں ٹکٹ پھینک دیا، اور اس کے بعد عتیق سرور کو نہ کسی پارٹی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں شاید یہ شاہد اکان عباسی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے بھی کچھ پارٹی میں لوگ اہم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسامہ سرور صاحب کو، راجہ اسامہ سرور صاحب کو کیا شاہد حقان عباسی ایم این اے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ میری جگہ پہ ایک نوجوان ایم این اے آ جائے اور کل شاہد حقان عباسی کا نام رہنے کے لیے کوئی نہ ہو، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اینی ہاؤ، ساتھ ساتھ سفیان عباسی صاحب جماعت اسلامی سے نیشنل کا اور پی پی کا ان کو ٹکٹ ملا، لیکن کہا جا رہا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی پی وہ لڑیں گے، مری سے اچھا خاصا ووٹ بینک وہ اٹھائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جناب پھر اسی طرح ٹی ایل پی کے یہاں پر جاوید اختر ستی صاحب ہیں، اچھا خاصا ووٹ بینک لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اٹھایا۔ احسان ستی صاحب پی پی 6 کوٹلی ستیاں سے ان کو میدان میں اتارا، اور کرنل رشید ہیں ٹی ایل پی کے کوٹا سے پی پی 7 سے، انہوں نے بھی پینل تشکیل دے دیا، جو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے وہ اٹھائیں گے۔ نون لیگ کا ووٹ بینک ابھی یہاں ڈسٹرب ہو گیا بری طرح سے، اب تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ڈسٹرب ہونے کے چانسز کیا بن گئے، اگر یہ جو ابھی تک پینل تشکیل دیا گیا کہ لطاسف ستی صاحب کو این اے 51 میں اتارا جائے گا کوٹلی ستیاں سے، سہیل عرفان جو ہے وہ مری سے، اب یہاں پر سردار سلیم خاموش ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، وہ اپنا دھڑا رکھتے ہیں اور سرخرو رکھتے ہیں، لیکن سہیل عرفان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آلموسٹ یہ پینل کنفرم ہو گیا ہے، تو پھر طارق مرزا جو ہے وہ کہوٹا سے ہیں، تو یوں یہ جو پینل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لطاسف ستی صاحب کے اوپر بھی مری سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت جو صداقت عباسی صاحب تھے انہوں نے کہا جی مری میں کھیلوں گا، کوٹلی ستیاں میں آپ کھیلیں، کوٹلی ستیاں میں وہ تنظیم سازی بھی نہیں کر سکے 3.5 سال میں، مری میں تو یہ آپس میں بھی کچھ چیزیں چلتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب لطاسف ستی صاحب کے لیے بھی مری میں اتنا آسان نہیں ہوگا کمپین کرنا۔ ہاں البتہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، پاپولر ووٹ بینک ہے، یا ایک ہمدردی کا معاملہ ہے، وہ ضرور ہوگا کہ لطاسف ستی صاحب بزرگ ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ چیز تو ضرور جو ہے وہ دیکھی جائے گی، لیکن اگر اپنی فیملی سے ہی وہاں سے ہی اگر کوئی کوٹلی ستیاں سے اٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر مسائل ہوں گے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ مرتضیٰ ستی جو کہ غلام مرتضیٰ ستی جو کہ لاسٹ ٹائم وہ کیونکہ وہ ان کو ابھی تک نہ مرتضیٰ ستی نہ ہی سردار سلیم مکمل طور پر پی ٹی آئی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، ایک تو وہ گیپ بہت زیادہ رہا ہے، انہوں نے سیاست پہلے کی ہے، کوئی کاف لیگ کے کرتا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے، تو ایک روایتی سیاست دان وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، تو بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ ایڈجسٹمنٹس ان سے 2018 سے ہی نہیں ابھی تک ہو سکی، اس وقت وہ ٹکٹ سے محروم رہ گئے، اور ابھی بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، تو جس کی وجہ سے اب مرتضیٰ ستی کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد آئیں گے کوٹا سے، اور کرنل شبیر کو وہ کلر سجدہ سے لیں گے، اور ساتھ وہ سردار سلیم کو مری سے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار یہ کیونکہ ابھی تک تو یہ خاموشی ہے، ملاقاتیں کیونکہ
آج سے ہی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ ایک طرف پارٹی اتر گئی. اب آلموسٹ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور نون لیگ کے پینلز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، میں نے آپ کو جو بتا دیے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ آزاد پینل میں ایک تو شاہد اکان عباسی صاحب کیا دیکھیں گے، راجہ ظفر الحق صاحب جو اپنے صاحبزادے کو ٹکٹ نہیں دلوا سکے، پارٹی کے صدر ہیں. اب ظاہر ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جا رہی تھی کہ یا راجہ ظفر الحق سے ہو سکتا ہے ان ہو جائیں، کیونکہ شاہد اکان عباسی کو اگر آؤٹ کیا جا رہا ہے تو کیونکہ بلال یمین ستی ہوں یا جو ہے وہ راجہ صغیر ہوں، ان کے اوپر ایک مبینہ طور پر الزام تو یہی تھا کہ یہ شاہد اکان عباسی کے بندے ہیں. لیکن ظاہر ہے پارٹی نے جو فیصلہ کیا وہ دیکھ سن کے کیا ہوگا کہ بھائی یہ دڑے رکھتے ہیں یا ووٹ بینک ہے، کچھ تو مضبوطی دیکھی ہوگی. تو اس کے بعد راجہ ظفر الحق جو ہے نا اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب ایک اہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک مکمل کھچڑی جو ہے نا MN51 جو کہ مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا اور کلر سیدے میں موجود ہے، جس کے نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ہے ان 4 تحصیلوں کے اوپر. اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے یہ اتنا مشکل ہوگا کہ وہ یعنی اسامہ سرور کے لیے جو فوری فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ان کے لیے پورا مری کور کرنا اور پھر کوٹلی ستیاں کو کور کرنا، پھر کہوٹا کو کور کرنا اور کلر سجدہ کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور جو اس سے پہلے کبھی سیاست میں بھی نہیں اترے. اور جب اتنا بڑا مشکل ہو کہ شاہد اکان عباسی بھی میدان میں ہوں، پھر پرانے تمام کھلاڑی جو ہے وہ اپنا اپنا، کیونکہ ابھی سروائیول سارے چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہو. تو اشفاق سرور صاحب کے بعد اگر اسامہ سرور، ظاہر ہے یہ وہ بھی چاہیں گے کہ جناب کسی طریقے سے وہ MNA بن جائے اور اپنا لیگیسی کو کنٹینیو کریں. شاہد اکان عباسی کیا چاہیں گے کہ کبھی بھی کہ کیا اسامہ سرور MNA بن جائے اور شاہد اکان عباسی کہ مکمل جو ہے نا خاتمہ ہو جائے، سیاست کا ہی چھٹی ہو جائے. اور یہی چیز اگر مرزا ستی کو دیکھیں تو وہ کیا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جیتے گی. اور بڑا ٹف ہوگا. ٹکٹ ہولڈر ایک لطاسف ستی صاحب اگر آتے ہیں پینل کو کس طرح لے کے چلیں گے، اور اسامہ سرور بڑا مشکل ہوگا جب دو بڑے مگرمچھ بیچ میں پرانے کھلاڑی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں یہ سرپرائز دیں گے. تو یہ کافی حد تک پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن آج بھی بہت اہم میٹنگز ہیں، کل بھی کچھ اہم میٹنگز ہیں اور کچھ پریس کانفرنس بھی آنے والی ہیں. اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہوگی. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میرا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی جو خبر ہے آپ تک پہنچ سکے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے ہم ایک الیکشن آبزرور نیٹ ورک ہمارا وہ کیونکہ پورے پاکستان بھر میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، آبزرورز موجود ہیں، وہ ایک رپورٹ شائع کریں گے NA یعنی 266 نیشنل اسمبلی کے جو حلقے ہیں اس پر کہ کون کہاں پہ مضبوط ہے، کون ٹکٹ جیت سکتا ہے. پھر ایک الیکشن کے فوراً بعد ہم رپورٹ نیشنل اسمبلی کی بھی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس سے آپ کو بھی تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں. اسی حوالے سے ابھی تک اتنا ہی. اپنا ملک کا خیال رکھیے.